کوئی اتنے خبیث لوگ ہوں گے وہ چلتے ہوئے کنٹینر پہ چڑھاتے ہیں آپ بچیوں کو. عمران خان کے اپنے بچے تو ہیں نہیں یہاں پہ, وہ تو لنڈن میں ہے. پرویز الہی کا تو ایک بچہ نہیں تھا کنٹینر پہ. یہ ہوتی ہے مارچ. اپنی لوگوں کی زندگی عذاب کر دو. خدا کے لیے اپنے رپورٹرز بھیجنا چھوڑ دو اس لانگ مارچ کے لیے. لاہور سے وہاں تک کنٹینر گیا, ان سے مرید کے تک نہیں جا سکا. برما کی پولیس بھیج دیں, انڈیا کی بھیج دیں, یو ایس مرین بھیج دیں آپ کے لیے. میرے اوپر 56 پرچے ایک ساتھ تھے, 1 2 3 4 13 نہیں. الحمدللہ میں نہیں بھاگا تھا. پی ایم ایل این سے بھی کام نہیں ہو رہا, نہ ان کو پالیٹکس کرنی آ رہی ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں محبوش تبسم. ناظرین, لانگ مارچ اپنے راستے پر رواں دواں تھا, لیکن ایک افسوسناک واقعہ اب سے کچھ دیر پہلے پیش آیا. چینل 5 کی ایک رپورٹر ہیں صدف, ان کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات سامنے آئی. پتا چلا کہ وہ کنٹینر پر چڑھ رہی تھی اور ان کا پاؤں پھسلا اور وہ کنٹینر کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گئی. اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کل ہی انہوں نے خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا, وہ بہت خوش تھی اس حوالے سے, انٹرویو کے حوالے سے. بشیر صاحب, ظاہر ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, دل بڑا اداس ہے جب سے یہ پتا چلا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیسے پیش آیا یہ واقعہ؟ آپ کے پاس اب تک اس کی کیا اطلاعات ہیں, کیونکہ 2-3 قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. پہلے آپ اپنی خبریں بتا لیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوا ہے, کیونکہ آپ کو یقین تو آنا نہیں ہے. کیونکہ سر, ایک خبر یہ ہے کہ وہ کنٹینر پہ چڑھ رہی تھی, ان کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر گئی, جاں بحق ہو گئی. ایک خبر یہ ہے کہ وہ خان صاحب کے کنٹینر کے نیچے آ کر جاں بحق ہو. اب سمجھ نہیں آ رہا کہ اصل میں بات کیا ہے. دیکھیں, بیچاری چلی گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. میں ان کو جانتا نہیں تھا, لیکن وہ 2 بچوں کی ماں ہیں یا تھیں, اور بچے تو رول جاتے ہیں ماں کے بغیر, باقی کام تو سارے ہو جاتے ہیں, لیکن مجھے تو بچوں کا خیال آ رہا ہے. اور بڑی میں نے ان کے متعلق یہ سنا ہے کہ بہت محنتی رپورٹر تھیں, 3-3 کلومیٹر 4-4 کلومیٹر, کبھی پیدل جانا, موٹر سائیکل پہ جانا, چنگچی پہ جانا, یعنی وہ اپنی نیوز کے لیے وہ پیچھے رہتی تھیں, اور وہ یہی انہوں نے کیا. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ کو میری بات بہت بری لگے گی, لیکن یہ لانگ مارچ کے جو منتظمین ہیں, یہ ان کے اوپر قتل کا پرچہ کٹنا چاہیے اس بات کا. سر لیکن یہ تو حادثہ ہے. تو پھر آپ ہی کر لیں بات, آپ کر لیں اور عمران خان کر لیں, باقی پورا ملک چپ ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ دونوں کو اپنی آواز کے علاوہ کسی کی آواز اچھی نہیں لگتی. ایک حادثہ ہوا ہے نا کسی کے ساتھ. میں اگر آپ کو پوری بات بتاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا حادثہ کیسے ہوا, ٹھیک ہے نا. وہ کیا کر رہے تھے کچھ دنوں سے, 3 دن سے, کہ 1-2 رپورٹرز کو بلاتے تھے کہ جی چیئرمین کا انٹرویو کر لیں, اور اوپر چڑھاتے تھے اور انٹرویو کراتے تھے. اب اس کو انہوں نے دوبارہ بلایا, پرسوں انہوں نے میرا خیال کیا تھا, 2 دن پہلے اس کو انہوں نے دوبارہ بلایا, اور کنٹینر پہ چڑھا رہے تھے, اور ساتھ کنٹینر چل رہا تھا, ٹھیک ہے نا. اس میں وہ بیچاری سلپ ہوئی ہے, اور اسی لیے تو ٹائر کے نیچے آئی ہے نا. میں اس طرح یہ سوچیں آپ کہ اگر کنٹینر کھڑا ہوتا, رکا ہوتا, تو وہ بچی کچلی کیسے جاتی. کنٹینر موو کر رہا تھا, چل رہا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی کرمنل ایکٹیویٹی ہے, کوئی اتنے خبیث لوگ ہوں گے وہ, کہ جو اپنے ایک بچی کو چڑھانے کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے روک نہیں سکتے تھے کنٹینر کے, چلتے کنٹینر پہ چڑھ جاؤ. جیسے کوئی پارٹی کا ورکر ہے یا کچھ ہے کہ جس کو عادت ہے, آپ ظلم کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے, اور خود تو وہاں سے ہاتھ جھاڑ کے چلے گئے کہ ایک ثانیہ ہو گیا, ایک حادثہ ہو گیا. یہ شہادت ہوئی ہے, وہ اپنے فرض نبھاتے ہوئے بیچاری شہید ہوئی ہے, وہ اپنی ذمہ داریاں کرتے ہوئے شہید ہوئی ہے, اپنی ڈیوٹی پہ شہید ہوئی ہے, وہ اپنا کام کرتے ہوئے شہید ہوئی ہے, وہ آپ تک, میرے تک, باقیوں تک خبر لاتے ہوئے شہید ہوئی ہے. اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور فالوورز ہیں, ان کے لیے خبر لا رہی تھی. ہم لوگ تو یہاں بیٹھے ہیں, ہم لوگ تو جا ہی نہیں رہے اس کے قریب بھی, ٹھیک ہے نا. اور آپ اس کے متعلق کہہ رہی ہیں کہ حادثہ تھا. یہ پی ٹی آئی والوں کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ کیسا حادثہ تھا؟ چلتے ہوئے کنٹینر پہ چڑھاتے ہیں آپ بچیوں کو, یعنی 2 بچوں کی 3 بچوں کی ماں, اس کو آپ کہتے ہیں بھاگ کے چلتے ہوئے کنٹینر پہ چڑھ جاؤ. اور وہ بیچاری اپنا بس اب چلی گئی. لیکن اب کیا اس کے لیے بھی یونیورسٹی بنے گی؟ اس کے لیے بھی اتنی بڑی اپنا نماز جنازہ ہوگی؟ اس کے لیے بھی اتنا واویلا ہوگا؟ اس کے بھی پوسٹر لگیں گے؟ جیسا ارشد شریف کی موت کو کیش کرا رہے ہیں تحریک انصاف والے بے شرمی سے, کہ وہ اس پہ بھی کر لینا. اب میں تو آج ہر بیورو چیف کو, ہر ڈائریکٹر نیوز کو یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنے رپورٹرز بھیجنا چھوڑ دو اس لانگ مارچ کے لیے, کیونکہ انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوا, ان کی کوئی تیاری نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں اور بس ان کی اپنا گڈی چڑھی رہے, ان کی دکان کھلی رہے. جب ہم نے پہلے لانگ مارچ کیا تھا ماوش,
ہم 20-20 گز کا ہم نے گیپس بنائے ہوتے تھے, رضاکار ہوتے تھے, آگے پیچھے رسے لے کے اور وہ گیپ سلواتے تھے. اور یہ ہمیں ڈاکٹر طاہر القادری نے سکھایا تھا کہ اس طرح کنٹینر موو کرنا, ورنہ کوئی نہ کوئی آ جائے گا اس کے نیچے خدا نہ خواستہ. اور وہ گیپ سے کے چلتے تھے. ہم گئے وہاں پہ, ہم 120 دن اسلام آباد بیٹھے رہے, لاہور سے وہاں تک کنٹینر گیا, ان سے مرید کے تک نہیں جا سکا. یہ کیسے انتظام کیے انہوں نے؟ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 گھنٹے کی لانگ مارچ ہے, چوتھے گھنٹے یہ بنی گالا میں اپنے گھر میں ہوتے ہیں, کہنے کو میٹنگ کر رہے ہیں, پھر بعد میں ٹویٹ کر دیتے کہ میں میٹنگ نہیں کر رہا. اسد عمر کنٹینر پہ لوگوں کو بتاتے نہیں بہت ضروری میٹنگ ہے جس کے لیے گئے ہیں. عمران خان ٹویٹ کر دیتے کہ نہیں میٹنگ کوئی نہیں ہو رہی. اور یار کیا بیوقوف بنا رہے ہو ملک کو, اور کس چیز کی مارچ ہو رہی ہے؟ کیا تم نے لے لینا 3000 لوگوں کے ساتھ, 5000 لوگوں کے ساتھ؟ اس سے زیادہ تو اگر اداکارہ میرا یہ کہہ دے کہ جس نے شادی کرنی ہے اور فلاں گراؤنڈ میں آ جائے, تو یہ 3-4 ہزار تو اس وقت بھی آ جائیں گے لوگ, کچھ کرنے کے لیے, کچھ دیکھنے کے لیے. زیادہ ہیں لوگ, زیادہ ہیں, 3-4 ہزار تو نہیں ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں ماویش, بات یہ ہے, آپ کے فیملی والے کتنے سپورٹرز ہیں مجھے بتائیں؟ کافی سپورٹرز ہیں نا؟ کافی ہیں obviously, بٹ ظاہر ہے آپ ان کو کہنا تھا نا, کل آپ کے گھر میں کھانا تھا, آپ کی فیملی کے ایک ارینجمنٹ تھی نا؟ جی ہاں. کوئی مسنگ تھا وہاں پہ؟ سر کوئی مسنگ نہیں تھا, لیکن سارے بڑے لیکن ایک منٹ ٹھہر جائے, اس کا مطلب ہے کنٹینر تک کوئی نہیں گیا. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, وہ ہمدردیاں رکھنے والے واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اور گھروں کے اندر باتیں کر رہے ہیں, جائیں پھر حقیقی آزادی مارچ میں کنٹینر کے آگے پیچھے ہو, مرے اسی طرح. نہیں جا رہے نا کوئی, تو وہاں پہ نہیں ہے کراؤڈ. جو لوکل کراؤڈ ہوتا ہے, جو ٹریفک کے باعث رک جاتا ہے, پھنس جاتا ہے, اس کو آپ اپنے کراؤڈ میں مت شامل کریں. اس طرح تو نعوذ باللہ وہ اپنا کوئی بھی جا کے 2 گاڑیوں کا حادثہ ہوتا ہے تو پوری کی پوری جی ٹی روڈ چوک ہو جاتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کیا کہ وہ حادثہ دیکھنے کے لیے رکی ہیں یا اس کی کاز کے لیے رکی ہیں؟ نہیں, وہ رستہ نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہیں. ان لوگوں کو مت اپنے اس میں شامل کریں. صبح 11:30 بجے کی میں نے فوٹیج دکھائی, شیئر کی, 40 بندے تھے. 11 بجے کا ٹائم تھا جانے کا, تو 11:30 تو 40 بندے تھے. ماوش کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ آ جاتے لوگ پھر اس وقت. سر دیکھیں, اگر واقعی آپ کہہ رہے ہیں 40 بندے تھے, حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے بڑے کم لوگ تھے, میں ٹویٹر پہ دیکھ رہی ہوں, تو اگر اتنے ہی کم لوگ ہیں تو یہ کیوں میڈیا چینلز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کوریج نہ کریں؟ اس کی کوریج کریں. میڈیا چینلز کو کوریج, ماوش یہ وہی قوانین ہیں جو عمران خان نے اور اس کی حکومت نے بنائے تھے. انہوں نے بنائے تھے کہ فوج کی اور عدلیہ کے خلاف باتیں کریں گے تو آپ لوگ اندر جائیں گے اور بین ہوں گے اور آپ نہیں کر سکتے. انہوں نے اس کو آئین کا حصہ بنایا تھا, کسی اور نے نہیں بنایا تھا. پلیز ری وزٹ کر لیں, 2019 میں یہ قانون بنا ہے, اس سے پہلے کا نہیں ہے, اس کے بعد کا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ خود عمران خان کے لائے ہوئے قوانین ہیں جن کے تحت یہ اپنا پیمرا نے یہ کہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ریاست کو, ریاستی اداروں کو گالم گلوچ کرتے رہیں, آپ ریاستی اداروں کے سربراہوں کو گالم گلوچ کرتے رہیں, اور آپ کہیں کہ ہمیں, اور پھر وہ یاد نہیں ہو بھونکتا ہے جو, وہ تو کہتا تھا آپ کا لیڈر بہو بہو کرنے والا کہ جناب اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا تو ختم ہو گیا, میڈیا کون دیکھتا ہے؟ تو اب رو کیوں رہے ہو؟ اب رو کس بات کے رہے ہو کہ میڈیا ختم ہو گیا؟ تم تو میڈیا کو مانتے ہی نہیں تھے. اور میں تو آج حکومت کو کہوں گا بند کر دے سوشل میڈیا کو 1 مہینے کے لیے, سب کو چین آ جائے گا اس ملک میں, ساری آزادی ٹھیک ہو جائے گی, سب اپنے سکون میں آ جائیں گے. دماغ خراب کر دیا لوگوں کا, کاروبار نہیں ہو رہا, لوگوں کے بچے بھوکے مر رہے ہیں, دیہڑیاں نہیں لگ رہی, لوگوں کے اسپتال میں ڈاکٹرز اٹینڈ کرنے والے نہیں ہیں, ہر ایک ایمرجنسی میں لگی ہوئی ہے. پورے پنجاب میں کرائم بڑھ گیا کیونکہ پورے آدھے پنجاب کی پولیس جو ہے وہ بھائی صاحب کو, ہیرو کو پروٹوکال دینے پہ لگی ہوئی ہے, باقی آدھی جو ہے وہ آگے راستہ بنا رہی ہے, لوگوں کی منت ترلے کر رہی ہے کہ کسی طرح آ جاؤ. یہ ہوتی ہے مارچ, یہ ہوتی ہے مارچ. اپنی لوگوں کی زندگی عذاب کر دو اور جھوٹ بولتے جاؤ ان سے. یعنی کیوں پھر اپنا, کیا وہ ٹیپو سلطان کی مثالیں دیتے ہیں, سراج الدولہ کی مثالیں دیتے ہیں, کیا وہ رات کو چھپ چھپ کے ملتے تھے میر جعفر کو, میر صادق کو, جو یہ ملتا ہے, اور صبح آ کے اپنا ٹارزن بن جاتا ہے؟ سر اب یہ جو واقعہ پیش آیا ہے, ظاہر ہے آپ نے کہا کہ اس میں مینجمنٹ کی ظاہر غلطی تھی, اس کی آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کی شفاف طریقے سے کوئی نہیں ہو سکتی؟ چودھری پرویز الہی, جو عمران خان کہتا ہے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو چودھری پرویز الہی, میں تو نہیں کہہ رہا, اس نے کہا تھا چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہے, ابھی تک تو پرچے ہو جانے چاہیے تھے, ابھی تک تو لوگ نامزد ہو جانے چاہیے تھے, کیمروں میں فوٹیج ہے ساری. یعنی کوئی, میں ایسی بات تو کر ہی نہیں رہا کہ چیچو کی ملیا میں کوئی واقعہ ہوا ہے,
اور کوئی سائیکل سوار کا جس کو کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ تو کم از کم 200 کیمروں نے اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے. تو اس میں تو کوئی بات ہی نہیں. تو اگر ابھی تک پرچہ نہیں ہوا ماوش تو آپ سوچ لیں انصاف کیا ملنا. کیونکہ غریب کی بچی تھی. عمران خان کے اپنے بچے تو ہیں نہیں یہاں پہ, وہ تو لنڈن میں ہے. پرویز الہی کا تو ایک بچہ نہیں تھا کنٹینر پہ, وہ تو بیٹھے ہوئے اپنے اپنے پروٹوکولز میں یا باہر یا کاروبار کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. باقی کون سا رہنما ہے جس کے بچہ وہاں پہ ہے؟ اور بھائی جس کے اپنے بچے یہاں پہ نہیں, اپنی بیویاں یہاں پہ نہیں, اس نے دوسروں کی ماؤں بہنوں کی بیویوں کی پرواہ کرنی ہے, اسے کیئر کرنی ہے. یہ میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ اب اس واقعے کے بعد خان صاحب اپنا جو لانگ مارچ ہے اس کو کینسل کر دیں گے یا کچھ دن کے لیے خان صاحب کو کوئی نہ کوئی بہانا چاہیے. پہلے بھی اپنا وہ اے پی ایس کا بہانا بنا کے وہ دھرنا ختم ہو گیا تھا, اس باری کوئی اور بہانا بنا لیں گے اس طرح کا. لیکن ویٹ کر رہے ہیں خان صاحب, ویٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی زیادہ خدا نخواستہ بڑا واقعہ ہو. کل گنڈا پور کو موقع مل جاتا, وہ علی امین گنڈا پور کو, تو آج تک وہ واقعہ ہو گیا تھا, کیونکہ وہ تو اسلحہ بھی منگا لیا تھا اس نے تو بندے بھی منگا لیے تھے. وہ تو اپنی حفاظت کے لیے لائسنس شدہ جو اسلحہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں. ماوش اب تبسم صاحبہ مجھے ایک بات بتائیں, جب پورے صوبے کی پولیس آپ کی پروٹوکول پہ ہے, آپ کو اور کون سا تحفظ چاہیے؟ تو سر آپ کے پاس ایف سی ہے, آپ کے پاس رانا ثناء اللہ صوبے پہ کوئی تعلق نہیں. ماوش پلیز اپنی جو ہے نا ذرا انڈرسٹینڈنگ صحیح کریں. رانا ثناء اللہ کا پنجاب سے کوئی تعلق نہیں, ان کے اپنے اوپر پرچے کٹے ہوئے ہیں, پولیس ان کے لیے چھاپے ماری ہے گرفتاری کے لیے ان کے لیے. ایف سی آپ کے پاس ہے, رینجرز آپ کے پاس ہے, اور پنجاب پولیس آپ کے پاس ہے, گلگت بلتستان کی پولیس آپ کے پاس ہے, کشمیر کی پولیس آپ کے پاس ہے. اور کیا چاہتے ہیں؟ برما کی پولیس بھیج دیں, انڈیا کی بھیج دیں, یو ایس مرین بھیج دیں آپ کے لیے. کیا چاہتے ہیں آپ؟ ملک اپنا جیم ہو جائے؟ ہو گیا جیم. پہلے ہی دن 500 پوائنٹ اپنا سٹاک مارکیٹ نیچے گری ہے, لیکن کوئی پرابلم نہیں ہے. خان نے تو پیسے مانگنے ہیں لوگوں سے اور ادھار لے لینا ہے یا ڈونیشن لے لینی ہے, اور اس نے یہ بھی نہیں بتانا کہ 20 ارب روپیہ جو سیلاب زدگان کے لیے آیا تھا وہ اب اس لانگ مارچ پہ لگ رہا ہے نا, اب وہ دھرنوں پہ لگ رہا ہے, اب وہ اڑایا جا رہا ہے پیسہ یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں, ان کے پیٹرول پہ, اپنی شعبدے بازیوں میں. وہ کہاں گیا وہ 20 ارب روپیہ؟ سر لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ سیلاب متاثرین کے جو فنڈ اکٹھا کیا ہے کوئی پیسے اکٹھے نہیں ہوئے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت 35 لاکھ اکٹھے ہوئے تھے, وہ بھی کہاں لگے. لیکن خان کہتا ہے نہیں, وہ کہتا ہے 20 ارب ہوئے. میں مانتا ہوں 20 ارب ہوئے. اب بتائیے نا کہاں لگا ہے, کہاں لگا ہے؟ تو سر آدھا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے یار, اور آپ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ان کو احساس بھی نہیں ہے. ویسے باتیں کرا لو, حقیقی آزادی ہے. جب ایک منٹ ماوش, اب سن لو میری بات. جب ایک اپنا حکومت تھی نا اس آدمی کی, تو اس وقت عدلیہ بھی غیر جانبدار تھی, اس وقت فوج بھی ایک پیج پہ تھی اور وہ محافظ تھی اور وہ پروفیشنل تھی, اس وقت اسمبلیاں بھی اپنا بھرپور کام ادا کر رہی تھیں, اس وقت سینٹ بھی پوری آئین کی پاسدار بنی ہوئی تھی, اور سپریم کورٹ بھی جو ہے نا وہ عام آدمی کو اور قانون کو تحفظ دے رہا تھا. ایک آدمی کی سیٹ ہلی ہے, پورا ملک کے اوپر ٹاپسی ٹروی ہو گیا. یار خدا کے لیے کیا ڈرامہ ہے یار یہ. سر یہ تو لیکن ہمارے ملک میں ہوتا ہے نا, جس کی حکومت جاتی ہے وہ اس کے بعد اداروں پہ تنقید کرنی شروع کر دیتا ہے. تو پھر رونے دو اس کو, پھر رونے دو, پھر اسے بات نہ کرو, پھر کوئی اور سوال کر لو. اگر وہ اسی وجہ سے رو رہا ہے. اور دیکھو سائفر تو جھوٹا ہو گیا نا, سائفر تو جھوٹا ہو گیا نا, وہ امریکن سازش تو جھوٹی ہو گئی نا. خود وہاں پہ 2 لابنگ فرمز ہائر کر لی ان کو پیسے دے کے کہ تم امریکن گورنمنٹ سے ہمارے تعلقات بہتر کر دو, تو وہ سب جھوٹ ہو گیا نا. تو لوگوں کے آگے آ کے کیوں جھوٹ بول رہے ہو مزید؟ سر میں ارشد شریف صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. بہت سارے لوگ ظاہر ہے آنسو بہا رہے تھے ارشد شریف صاحب کے قتل پر, لیکن اب خاموش ہو گئے ہیں ایک دم سے, اس کی کیا وجہ ہے؟ جنہوں نے کیش کرنا تھا ان کو وہ روپیہ پیسہ بنا کے اپنے وی لاگس کر کے باہر بھاگ گئے. آج تو ارشاد بھٹی صاحب بھی چلے گئے, کل عمران ریاض صاحب چلے گئے تھے, اسے 4 دن پہلے محیط پیرزادہ صاحب چلے گئے تھے. اور آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے ماوش, آپ بھی ادھر ہی بیٹھی ہیں, لاہور میں بیٹھی ہیں, اور آپ اپنا جو ہے اس حکومت کے خلاف سوال پوچھتی ہیں. آپ اس حکومت, آپ کو سب کو پتا ہے, لیکن آپ کو کسی نے فون کیا, آپ کو کسی نے تنگ کیا, آپ کو راہ چلتے کسی نے کہا ہے کہ تم ایسے مت کیا کرو. یہ سارے ڈرامے ہیں. کسی کو پولیٹیکل ازائلم چاہیے, کسی کو باہر سے کوئی کانٹریکٹ چاہیے, کسی کو کسی اور جگہ جاب چاہیے فینسی سی انگریزی بولنے والی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, پاکستان کا نام بدنام ہو جائے وہ ٹٹے کو میں ان کی بلا سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کون سی ایسی بات ہوئی کہ دوڑنا پڑ گیا. چلے مجھے بتا دے, وہ بات بتا دے. ان سے زیادہ پرچے تو میرے اوپر ہوئے ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہوئے ہوئے ہیں.
میرے تو ابھی بھی 2 عدالتوں سے اریسٹ وارنٹ نکلے ہوئے ہیں. سر آپ کے ہیں کوئی ارادے پاکستان چھوڑ کے جانے؟ نہیں, میں تو اس وقت نہیں چھوڑا جب میرے اوپر ایم کیو ایم کی ٹیم آئی تھی ہٹ کرنے, اور رینجرز نے بندے بھی پکڑے تھے, اور سندھ ہائی کورٹ کو انہوں نے لسٹیں دی تھی کہ یہ 40 لوگ ہیں جن کو یہ قتل کرنے کے لیے آئے. سب سے پہلا نام میرا تھا, ٹھیک ہے نا, الطاف حسین کی ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں. اور الحمدللہ میں تو تب نہیں بھاگا, میں ادھر ہی رہا. میں تو نواز شریف, شہباز شریف کے خلاف پہاڑ کھڑا کیا ہوا تھا. میں تو پیپلز پارٹی کے سامنے ماؤنٹ ایوریسٹ بنا ہوا تھا یہاں پہ. میں تو عمران خان کی اس طرح سپورٹ کر رہا تھا. میں تو کنٹینر کے اوپر سے شو کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا. اس سے زیادہ ایکسپوز کون ہوتا ہے؟ اور میرے اوپر, میرے گھر میں پتہ نہیں کتنی باری پولیس آئی ہے دوبارے ٹاپ کے آدھی آدھی رات کو. ایف آئی اے نے کتنے چھاپے مارے ہیں. میرے اوپر 56 پرچے ایک ساتھ تھے, یعنی کیسز میرے اوپر 56, 1 2 3 4 13 نہیں. الحمدللہ میں نہیں بھاگا تھا. میں بڑا بول نہیں بولنا چاہتا. کبھی وقت ہو جاتا ہے, کبھی وقت ہو جاتا ہے کہ انسان کو جانا پڑتا ہے. میں وہ بھی نہیں ڈینائی کر رہا. کبھی کسی کا پین کا تھریش ہولڈ کم ہوتا ہے, کسی کی پین کا تھریش ہولڈ زیادہ ہوتا ہے, وہ بھی میں مارجن دے رہا ہوں. پر یہ نہ کہو کہ تمہیں کو خطرہ ہے یہاں پہ, وہ نہیں ہے. سر ارشاد بھٹی صاحب کا تو ٹویٹ میں نے دیکھا ہے, وہ واقعی وطن چھوڑ کے چلے گئے, لیکن عمران ریاض خان کے بارے میں شور نہیں ہوں, کیونکہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں جو بات کی ہے اس سے لگ نہیں رہا. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان نہیں چھوٹتا. وہ واقعی چلے گئے ہیں پاکستان سے؟ دیکھیں, جب آپ اس طرح کے لوگ اس طرح کے ٹائم پہ بغیر اطلاع دیے جاتے ہیں نا, تو پھر اس کے اوپر چہ مگوئیاں تو ہوں گی. اب یہ تو ان کا دل کا حال تو اللہ جانتا ہے, وہ خود جانتے ہیں, میں تو نہیں جانتا. لیکن مجھے جو ہے نا, بات یہ ہے کہ یہ ٹائمنگ صحیح نہیں ہے. پھر آزادی مارچ اب کون کرائے گا؟ عمران ریاض چلے گئے, وہ چلے گئے, محیط چلے گئے, وہ جو ہے کیا کہتے ہیں سمی ابراہیم چپ کر کے بیٹھے ہیں, عارف حمید بھٹی کی آواز نہیں آ رہی کسی کو. تو یہ آزادی مارچ کون کرائے گا؟ اب کون آزاد کرائے گا عمران خان کو؟ اگر اس ٹائم پہ جانا ہے ان لوگوں نے. ہم نے تو نہیں چھوڑا تھا ماوش, جب ہم ساتھ کھڑے تھے تو ساتھ ہی کھڑے تھے. لیکن اس وقت انتظامات بھی صحیح تھے, اس وقت ہم لوگوں کے لیے کھانے پینے کا بھی ارینجمنٹ کرتے تھے, ٹوائلٹس کا بھی انتظام کرتے تھے, سواریوں کا بھی کرتے تھے. ان کے رات کو جب بارشیں ہوتی تھی اسلام آباد میں اور موسم جو ہے تو بہت سرد ہو جاتا تھا, تب بھی ہم کمبل ومبل اپنی بساط کے مطابق ارینج کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور کرتے بھی تھے. اور جناب لوگوں کو میڈیکل بھی وہاں پہ پرووائڈ ہوتی تھی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو نام بار بار لینا پڑتا ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو وہ دھرنا نہیں تھا, وہ دھرنا نہیں ہونا تھا. طاہر القادری اتنے منظم تھے, ان کے رضاکار جو تھے انہوں نے تحفظ دیا ہوا تھا, انہوں نے پرووائڈ کیا ہوا تھا, انہوں نے ایک نظام بنایا ہوا تھا وہاں پہ پورا, اور وہ بڑا آرگنائز نظام تھا. تو وہی تھا. آپ سے تو مرید کے تک تو مارچ نہیں ہوئی, بندے آپ نے نیچے دینے شروع کر دیے گاڑیوں کے. سر کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں غیر معمولی طور پر لوگ جو ہیں وہ برطانیہ جانا شروع ہو جائیں گے, اور اب ٹکٹس ملنا بھی بند ہو گئی ہیں. اس طرح کی اطلاعات کیوں آ رہی ہیں, اس طرح کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ ٹکٹس کون سی ملنا بند ہو گئی ہیں؟ سر ٹکٹس دوسرے ممالک کی ٹکٹس ملنا بند ہو گئی ہیں, برطانیہ اور دوسرے ممالک. یہ کیسے؟ یہ تو میں نے عجیب سی خبر آپ بتا رہی ہے, مجھے تو نہیں پتا اس کے. سر یہ اس طرح کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ غیر معمولی طور پر جائیں گے. میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا. میں تو ابھی خود باہر سے آیا ہوں. میں پہلے جارڈن گیا تھا, پھر ٹرکی گیا تھا, اور پھر میں نے انگلینڈ بھی جانا تھا. میں جا نہیں سکا اب یہ مصروفیات کی بنا پہ. تو مجھے تو ٹکٹ مل بھی رہا تھا, سب کچھ ہو رہا تھا. تو اب اگر کوئی آج یا کل کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کوئی نئی خبر ہے تو مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں. واپسی کی ٹکٹ ہوئی ہے, اس لیے مجھے بھی تھوڑی ٹینشن. لیکن میں نے کل آج سنڈے ہے, کل کا دن میں منڈے کو اس کو کنفرم کر سکتا ہوں اپنے ٹریول ایجنٹس وغیرہ سے یا ایئر لائن سے پوچھ کے. لیکن ماوش یہ ہو نہیں سکتا. یہ ایک انیوژل سے اسٹیپ ہوگا آپ کے ایئر لائنز وغیرہ کے ساتھ اور دوسری سول ایویشن کے ساتھ. اتنے زیادہ کانٹریکچوئل آبلیگیشنز ہوتی ہیں. آپ اٹھ کے روز رات کو یہ نہیں فیصلہ کر لیتے آج ٹکٹ کھولنی اور آج ٹکٹ بند کرنی ہے, تو لوگ آپ کو بائیکاٹ کر دیں گے ملک کا. سر شہباز شریف صاحب نے جو صحافیوں سے بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب پیغام بھجوا رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ان سے مذاکرات کیے جائیں. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ ویسے تو خان صاحب نے ڈینائی کر دیا اس بات کو. خان صاحب کی کس بات میں سچائی ہے؟ یہ میں مانتا ہوں کہ انہوں نے ضرور بھیجا ہوگا, اور انہوں نے کسی تیسرے کو کر کے بھیجتے نا, تاکہ اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو میں کہہ دوں کہ جی میں نے تو نہیں کیا تھا, اپنی اون پہ چلا گیا. لیکن وہ ضرور کیا ہوگا. شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں, ایسی بات پہ غلط بیانی نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ کل یا پرسوں اس پہ پروگرام کر لیں گے اکیلا.
یہ ایک سبجیکٹ کے اوپر کہ پی ایم ایل این کی جو پالیٹکس ہے نا وہ بھی ٹھٹے کو میں گئی ہوئی ہے. پی ایم ایل این سے بھی کام نہیں ہو رہا, نہ ان کو پالیٹکس کرنی آ رہی ہے. ان کی بھی پریس کانفرنس یا آپ دیکھیں پرائم منسٹر کا آپ مجھے بتا رہی ہیں, بیسیکلی پرائم منسٹر کی ٹاک کیا ہے, اینٹی عمران خان. اور بھائی اپنے ویژن کی بات کرو, اپنے ویژن کی بات کرو, اپنی اکنامک پالیسی کی بات کرو, اپنی ڈیفنس پالیسی کی بات کرو, فارن پالیسی کی بات کرو, یہ بات کرو کہ تم ملک میں انفلیشن کیسے کم کرو گے, یہ بات کرو کہ مہنگائی کا ٹارگٹ کیا ہے, یہ بات کرو کہ بجلی میں گیس میں کتنی کمی دو گے. تم بیٹھ کے بات کریں عمران خان نے مجھے اپروچ کیا تھا, یہ کوئی بات ہے, یہ کوئی تو کیا پرائم منسٹر کے کرنے کی ہے, یہ تو وزیر اطلاعات ہے یا مشیر اطلاعات ہے, وہ آ کے بتا دے لوگوں کو ہم مان لیں گے, ٹھیک ہے نا, ایسی کیا بات ہے. یہ بھی اپنا جو ہے نا, ان کو بھی پالیٹکس نہیں آ رہی ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ, اور ان کو بھی یہ بھی ابھی تک 19ویں صدی میں ہی زندہ ہے کہ اس وقت جس طرح سے اخبار میں کالم لکھوا لیا عطاء الحق قاسمی سے. سر اتنی ساری پارٹیز کے اتحاد سے ایک حکومت بنی ہے, وہ بھی اسلام آباد تک محدود ہے. سر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے نہیں بلکہ عوامی طاقت کے بل پر وہ آگے آئے تھے, اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ خان صاحب کو چاہیے وہ جو کالی اینک پہنی ہوتی ہے نا, ذرا اتار کے دیکھیں پھر ان کو پتا چلے. سر وہ لائٹس کی وجہ سے پہنی تھی, تیز لائٹس. کس کی وجہ سے پہنی ہوئی ہے؟ سر لائٹس کی وجہ سے, اتنی زیادہ لائٹس کی باتیں وہاں پہ لگی ہوئی تھی, آنکھوں کو چندیا دیتی ہیں وہ لائٹس. آپ کو پچھلے دھرنے میں یاد ہے خان صاحب نے ایک دفعہ بھی پہنا, 4.25 مہینے تھا وہ, اور اس سے زیادہ کراؤڈ بھی تھا. اب کیوں پہننا ہے؟ ابھی کوئی اور ریزن ہے, میں بتانا نہیں چاہتا ورنہ آپ لوگوں کا بالکل دل ٹوٹ جائے گا. ریزن کچھ اور ہے, یہ بات میں فون پہ بتا دوں گا آپ کو. ٹھیک سر, کیونکہ میں بھی ابھی ڈرائیو کر رہی ہوں نا, پاکستان میں بڑا مسئلہ ہوا ہے کیونکہ ہائی بیم پہ لوگ اپنی لائٹیں آن کر کے, تو میں بھی جب آپ ڈرائیو کرتی ہے نا تو ہر آدمی کو سڑک پہ مسئلہ ہوتا ہے. آپ ایسی مت باتیں کریں, اپنا وہ رہنے دیں. رات کے اندھیرے میں ویلڈنگ والی اینکیں پہنی ہوئی ہیں, اس کی کوئی وجہ ہے خاص, ایوی نہیں پہنی. سر آپ مجھے, میں آپ کے میسج کا ویٹ کروں گی. سر کہا جا رہا ہے کہ کل رات مذاکرات کا ایک دور چلا جس میں چودھری پرویز الہی صاحب بھی تھے, اس بات میں اب کتنی سچائی ہے؟ وہ مذاکرات تو نہ ہوئے, وہ تو آپس کی میٹنگ ہو گئی. آگے چودھری پرویز لائی ہیں, عمران خان ہے, کچھ اور لیڈرز ہیں ان کے, تو وہ تو آپس کی میٹنگ ہے نا. مذاکرات کا اس میں پی ایم ایل این کا کون ہے, پی ڈی ایم کا کون ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کون ہے, عدلیہ کا کوئی ہے, تو مذاکرات کیسے ہو گئے مہاویش؟ یہ ان کو ٹویسٹ دینا بڑا اچھا آتا ہے اپنی ہر بات کو. مذاکرات ہو رہے, چودھری پرویز لائی بیٹھے, چودھری مونس لائی بیٹھے ہیں, عمران خان بیٹھے ہیں, اگر شاہد عارف الوی بیٹھے ہیں, اسد عمر تو بعد میں آئے ہیں کیونکہ وہ تو کنٹینر پہ تھے. ہاں جی مذاکرات ہو رہے ہیں جی ہمارے. کیا مذاکرات ہو رہے ہیں یار سر؟ لیکن لگتا ہے آپ کو کہ مذاکرات سے بات حل ہو سکتی ہے, یا پھر یہ لانگ مارچ واقعی پہنچ جائے گا اسلام آباد تک؟ نہیں, اسلام آباد پہنچ جائے تو کیا ہوگا, پہنچ جائے تو کیا ہوگا, حکومت گر جائے گی. مہاویش ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں, حکومتیں لانگ مارچ سے نہیں گراتے. آپ نے ایک حکومت لانگ مارچ سے گرا دی تو کل کو ٹی ایل پی آ جائے گی اپنا وہ لانگ مارچ لے کے, جب ان کی حکومت گرانی ہوگی تو جے یو آئی آ جائے گی لانگ مارچ لے کے, جب ان کی حکومت گرانی ہوگی تو پیپلز پارٹی آ جائے گی لانگ مارچ لے کے. یہ ملک ہے کہ لانگ مارچ ہے, کیا بات ہے, یہ کوئی گراؤنڈ ہے کوئی اپنا؟ یہاں پہ ایسے نہیں حکومتیں جاتی ہیں, آپ فکر نہ کریں. چلیں دیکھتے ہیں پھر آنے والے دنوں میں لانگ مارچ کا کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا مبشر لقمان صاحب آج کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کر دیں لائک, سبسکرائب اور شیئر, اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں, اللہ نگہبان.